اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ احباب، آج بڑے دکھ، بڑی تکلیف اور بڑے کرب میں مبتلا ہو کے میں آپ سامعین کے سامنے یہ بات لے کے آ رہا ہوں۔ 2-3 دن اس کو برداشت کیا، حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد کہیں جا کے اب اس قابل ہوا کہ میں اس بات پہ، اس موضوع پہ کچھ عرض کر سکوں، سامعین کے اور انتظامیہ کی سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں کر سکوں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک لخت جگر ہیں، جو تطہیر کا مرکز ہیں، جو معدن عفت و عصمت ہیں، پاکیزگی کا مرکز ہیں، جہاں سے طہارت اور پاکیزگی چلتی ہے، وہ مرکز سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں، ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے ہمارے بزرگان دین نے یہ مرویات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر میں نے کسی کو افضل دیکھا ہے تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ جن گھروں کی بات کر رہے ہیں، یہ والا جو گھر ہے، یعنی جو علی المرتضیٰ پاک کا گھر ہے، یہ بھی ان میں ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہاں، یہ گھر ان نبیوں کے گھروں سے بھی فضیلت والا گھر ہے، یعنی ایسا فضیلت والا گھر جس کو میرے رسول پاک نبیوں کے گھر سے بھی افضل قرار دیں۔ اس گھر میں رہنے والی مقدس اور پاک بی بی، ان کے بارے میں انسان بے حیا ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہے، اور پھر اپنے آپ کو وہ ایک پورے بہت بڑے بے حیا گروپ کا سربراہ بھی کہے کہ میں اور کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں، زبان زیب نہیں دیتی، ایسے لوگ ہیں۔ اور طریقہ واردات ہے کہ یہ مولوی اشرف آصف جلالی جو ہے، اس نے چند دن پہلے باغ فدق اور مسئلہ جو معصوم اور محفوظ کو کی بحث کرتے ہوئے آیہ تطہیر پڑھی، اور قبلہ عالم مامور من الرسول مجدد دین و ملت اعلی حضرت حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فتاوی جات میں سے تحریر پڑھ کے سنائی، اور 2 نمبری کی بھی انتہا ہے، پیر صاحب کا نام لے کے 2 نمبری کی جا رہی ہے، کہ جس میں پیر صاحب قبلہ نے یہ جو ایک بحث ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں محفوظ کی اور معصوم کی، پیر صاحب قبلہ اپنے دلائل اس میں پیش کر رہے ہیں محفوظ ہونے کے اعتبار سے، تو اس میں پیر صاحب قبلہ کی عبارت ختم ہوگی جس میں انہوں نے، اور اس نے اپنے پاس سے اپنی طرف سے، جو پیر صاحب قبلہ نے بالکل ایسے الفاظ نہیں کہے، بلکہ 1400 سال سے یہ مختلف ہے مسئلہ دونوں مسالک میں، یہ سادات میں اور اہل بیت اطہار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا حیا رکھنے والے لوگ، انہوں نے اس پہ جتنی دفعہ بھی بحث کی، زبان استعمال کی یا قلم استعمال کیا، تو کسی کی زبان اور کسی کے قلم سے آج تک یہ لفظ نہ ادا ہو سکا اور نہ نکل سکا، نہ لکھا جا سکا، جو اس بدبخت نے، اس نے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ لفظ استعمال کیے پیر صاحب قبلہ کا بہانہ بنا کے، حالانکہ ہم نے اس عبارت کو بار بار پڑھا، پیر صاحب قبلہ کے وہ الفاظ نہیں ہیں، اور اللہ کے ایک ولی کے اور پھر آل رسول میں سے ایک وہ ہستی جو مامور من رسول ہو، اس کے یہ الفاظ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو کسی عام آدمی کی جرت نہیں ہے، تو اللہ کا ولی یہ الفاظ کیسے استعمال کرے؟ کہ نعوذ باللہ وہ جب باغ فدق کے لیے مطالبہ کرنے گئیں تو وہ خطا پر تھی، العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ شرم نہیں آئی، یہ ڈوب نہیں مرا،
اس کے لیے زمین نہیں پھٹی کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس وقت خطا پر تھی، لیکن جب حدیث پاک سنی تو سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ ذہن نشین رہے، بحث کرنے کے لیے اس پر بحث کرنے والوں نے بہت بحث کی ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی کی، سارے سادات کا دل دکھا، اور جتنے بھی اہل بیت اطہار سے محبت مودت رکھنے والے دل ہیں ان کا جگر جو ہے وہ دل جگر پاش پاش ہو گئے تکلیف سے، دل خون کے آنسو روئے اس بے حرمتی کو دیکھ کر جو مولوی اشرف آصف جلالی نے کی۔ کبھی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں حرزہ سرائی کرے، رسول پاک سرکار کا دل دکھائے اور سادات کا اور اہل بیت کے جو مودت رکھنے والے ہیں ان کا، اور کبھی خود یہ الفاظ بھی کہے کہ اہل بیت کا بغض تھوڑا بھی ہو تو نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بے حرمتی بھی کر دے اور یہ کہے کہ وہ خطا پر تھی۔ 1400 سال سے یہ الفاظ کسی نے بھی آج تک ادا نہیں کیے کہ وہ خطا پر تھیں۔ تو یہ عجیب و غریب ان کا بہیو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میرے رسول پاک سرکار قیام فرمایا کرتے تھے، تو جن کے سامنے حسنین کریمین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، جن کا احترام حضور مولا کائنات خود فرماتے تھے، جن کا احترام فرشتوں کی صفوں میں بھی ہوتا تھا، جن کے احترام کی اللہ تعالیٰ باتیں فرماتا ہے، تو ان کے بارے میں ایسے بے حیائی کے الفاظ اس نے بول دیے کہ نعوذ باللہ وہ خطا پر تھیں۔ اس کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ ایسے باتیں بولے کہ وہ نعوذ باللہ اس معاملے میں یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے؟ میں تمام اداروں سے، سیکیورٹی اداروں سے اور حکومت وقت سے اور ذمہ داروں سے جو ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں، ان سے جہاں تک میری اگر آواز جائے تو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ایسے شریر اور فساد پھیلانے والے اور فرقہ واریت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ایسے مولوی جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کس ایشو پہ بات کریں گے تو ایشو کی کریٹ ہوگا، کون سے لفظ بولیں گے تو ایشو کریٹ ہوگا، ایک مصیبت بنے گی، فساد بنے گا، انتشار برپا ہوگا۔ یقیناً چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مسالک کے درمیان مختلف مسئلہ ہے، یہ جو باغ فدق والا ہے، اس کو پتہ تھا، اس بات کا پتہ ہے کہ میں جب یہ لفظ بولوں گا آگے سے اس ایکشن کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ لوگ بی بی پاک سیدہ کائنات کی دفاع کے لیے نکلیں گے تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کی بے حرمتی ہوگی، لوگ ان کو خطا پر کہیں گے، ان کے بارے میں باتیں کریں گے کہ وہ غلط تھے، حضرت عمر غلط تھے، فلاں صحابی غلط تھے۔ یہ بالکل جانتا ہے کہ یہی اس کا جواب آئے، اور پھر ہم واہ ویلا کریں گے، لوگ ہی دیکھو صحابہ کی گستاخی ہوگی، تو یہ انتشار پھر پیدا ہوگا، لوگ باہم دست و گریباں ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ انتشار کی صورت پیدا کر لیں گے۔ تو یہ ساری پری پلان صورت ہے ان مولویوں کی، تو یہ اس لیے ایسے الفاظ بولتا ہے۔ اس نے پیچھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پہ بیعت بھی کی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بے خطا بے ریا معاویہ جیسے نعرے لگاتے ہیں، ادھر کوئی خطا نہیں ہے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی بات آئے تو وہ خطا کار ہیں۔ اللہ باللہ، پتہ نہیں یہ کس منشور کو لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو بے خطا کہہ رہے ہیں، اور جو بے خطا کہے اس کے ساتھ کھڑے اور کہتے ہیں ہم جی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور خود بھی وہ نعرے لگاتے ہیں، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کی بیٹی ہے، تو ادھر یہ ان کو خطا نظر آتی ہے، گناہ نظر آتا ہے، غلطی نظر آتی ہے۔ تو یہ پھر ہم اس کو بغض نہ کہیں، ناسبیت نہ کہیں، خارجیت نہ کہیں، تو اور اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ ہمیں بتائیں اور ہم اس کو کیا نام دیں؟ وہ بھی پوری بات سنیں، بھی پوری بات بھی ہم نے سنی ہے۔ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نام لے کے جھوٹی واردات کی گئی، کون نہیں جانتا کہ جو الفاظ اس نے بولے وہ نہ پیر صاحب کی بلا کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو میں ان امن و امان کی صورت برقرار رکھنے کے جو ذمہ دار ادارے ہیں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ پہلے ہی بڑی مشکل سے ہماری پاک فوج نے اور سیکیورٹی اداروں نے وہ جو 80 کی دہائی سے وہ جو جنگ و جدل شروع ہوا تھا، بین المسالک جو نفرتیں پھیلائی گئی تھی، قتل و غارت کری تھی، اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، بڑی جنگ لڑی ہے ہماری فوج نے اور اداروں نے۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے جنگ ہو، پھر سے لوگ انتشار کا شکار ہوں،
پھر سے ملک میں بد امنی ہو اور ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس بد امنی کو پھیلانے کے لیے کیسی شخصیات کا سہارا لے رہے ہیں اور ان کی بے ادبی کا سہارا لے رہے ہیں اور ان کی توہین کا سہارا لے رہے ہیں. تو میں اداروں سے التجا بھی کروں گا اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ ایسے انتشار پسند اور فساد پھیلانے والے جو مولوی حضرات ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں. اگر حکومت وقت ہمارا ساتھ دے تو ہم تو قانون ہاتھ میں لینے والے ہیں ہی نہیں. ہم تو اولیاء کی درگاہ سے منسوب ہیں اور اولیاء صرف محبت کا پیغام دیتے ہیں. تو ہم بھی محبت والے ہیں، لیکن جب رسول پاک سرکار کے گھر کی بات ہوگی، جس طرح ہم نبی پاک کے صحابہ کرام کی عزت کے ذمہ دار ہیں اور ان کی عزت اور ان کی ناموس اور ان کی حرمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اس سے بڑھ کر کہیں ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عزت جو ہے وہ اس کا پہرا دینا آتا ہے. اور جس طرح دے سکے ہم پہرا وہ دیں گے، کیونکہ ہم ان کے صدقے سے ہی جیتے ہیں اور ان کے قدموں پہ ہی مرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے کہ ایسا کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پہ، آپ کی لخت جگر پہ، جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہے، جو دل کا ٹکڑا، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہے اور منسوب بھی اللہ کے ولیوں سے کرے اور بزرگوں سے اور صوفیوں سے کرے. حالانکہ ان کے ایسے الفاظ نہیں تھے، یہ الفاظ اس کے اپنے تھے. تو میں التجا اور اپیل کروں گا لوگوں سے بھی کہ ان کرتوتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان کی کرتوتیں، اور حکومت وقت سے بھی بھرپور طریقے سے اپیل کریں اور ذمہ دار اداروں سے کہ ان کو لگام دی جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو بند کیا جائے کہ یہ ایسی امت میں افتراق اور انتشار پیدا نہ کرے، تاکہ امت مسلمہ اہل بیت اطہار کی محبت کو لے کر ایک ہی پلیٹ فارم پہ چلتی رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خدمت کی توفیق دے، اور ہمارا تن من دھن سب کچھ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ قربان ہے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی عزت و ناموس کے لیے، ان کی اولاد کی عزت و ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں. ہمارا جان، ہمارا مال، سب کچھ ان کے قدموں پہ نشاور ہے اور کبھی بھی ہم اس سے قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے محبت میں کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.